وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان سے کہ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور ان کو اقتدار دے گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے اقتدار دیا ان کو کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، پیشن گوئی کر رہا ہے صحابہ کرام سے کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا۔ یہ اس میں خلافت یہ دائرہ اسی معنی میں ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور وہ ضرور ان کو دے گا اس بات کا اختیار کہ ان کا دین، کہ وہ اپنے دین کو وہاں اسٹیبلش کریں۔ الذی ارتضی لہم، وہ کہ جو اس نے ان کے لیے چنا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن کی کیفیت سے۔ یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوا اور خلافت راشدہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہاں بیان کیا وہ انسانوں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ نظر آیا کہ اللہ کی طرف سے کیا گیا وعدہ ان لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور اللہ نے اپنے دین کے ان پہلوؤں کو کہ جن کا تعلق سوسائٹی سے تھا ان کی ایک مثال قائم کر دی ان کے کنڈکٹ سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ عاجز کر سکیں گے زمین میں۔ عاجز کر سکیں گے یعنی فرسٹریٹ کر سکیں گے، وہ ہمارے ڈیزائن پلان کو ناکام بنا سکیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیستأذنکم الذین ما ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگیں وہ لوگ کہ جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے بھی کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، منکم، تم سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑے کم کر دیتے ہو، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے اوقات ہیں پردے کے، پرائیویسی کے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے اس کے علاوہ۔ طوافون علیکم، یہ کثرت سے تمہارے ہاں تمہارے کمروں میں آتے جاتے ہیں۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض دوسروں کے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ قرآن مجید کا سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو بالکل واضح بیان کرتے ہو، لیکن ہم انسان ہیں، انسانوں کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، تو اللہ کے شریعت کے بیان میں سوال پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ذہنوں میں الجھنیں ہوتی ہیں، لوگ کچھ متردد ہوتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کا اہتمام کیا اور ہمیں ٹرین کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا خوبصورت ٹریننگ کا پروسیس ہے کہ پہلے ایک بنیادی قانون بیان کر دیا، بڑا کلیئر، لیکن اس کے بعد انسان کے معاملات ہیں،
تو بعض لوگوں نے کچھ سمجھا، بعض نے کچھ سمجھا. ناٹ دیٹ دی ڈسکرپشن واز ناٹ کلیئر، ڈسکرپشن کلیئر تھا، لیکن سمجھ میں مختلف لوگوں نے مختلف رجحانات ان کے اندر پائے گئے. تو پھر اس کے بعد اسی سورہ میں ذرا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا، ان سوالات کے جوابات دیے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے. تو یہ 3 آیات آئیں بعد میں، کچھ عرصے بعد، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسے جو میں نے بات بیان کی ہے یہ اس بیان کا نتیجہ ہے. چنانچہ ہر ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، تاکہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور یہ بالکل شروع میں سورہ قیامہ میں جو 75 سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پورا قرآن ہم اتار دیں گے، ایک ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو بیان کریں، اس کو واضح کریں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے اس کے اپنے احکام کو، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس وعدے کا حوالہ دیتا ہے کہ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے ایسے کیا تاکہ تم غور کرو. غور و فکر کی تربیت کیسے ہوگی؟ پہلے آپ کے پاس قانون آئے گا، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت بیان کرے گا اور کہے گا کہ صحیح بات یہ تھی. تو میں کہا او گاڈ، اچھا یہ صحیح بات تھی، اچھا میں نے یہ غلطی کی. سو اللہ کے بات بیان کرنے اور اس کا مزاج، یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے گھروں کے اندر بھی اتنی ریسٹرکشن ہو جائے کہ بچے بھی آ جانا سکیں. نہیں، اس میں 3 اوقات ہیں. ان 3 اوقات کے بیان میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 نمازوں کا ذکر کیا. یہ نمازیں کہاں سے آئیں؟ اس کا تو کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں، معاشرے میں جو سنتیں، جو دینی اعمال قائم ہو گئے تھے، جیسے نماز، وہ اسٹیبلش تھے. قرآن ان کو ایک ریئلٹی مان کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو نماز فجر پڑھتے ہو نا، وہ ہم قرآن میں ہم نے کہیں نہیں بیان کیا، تم پڑھتے ہو اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے تمہیں پڑھانی شروع کر دی ہے. تو فجر کی نماز سے پہلے یہ نہیں ہوگا اور عشاء کی نماز کے بعد نہیں ہوگا. سو یہ اس آیت میں کچھ ہیں قابل غور چیزیں. اب اگلی آیت وہ بھی وضاحت کی ہے. خیر یہ اسی پچھلی کی کنٹینیویشن ہے. وَإِذَا الْبَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر بچے پہنچ جائیں تم میں بلوغت کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیتے ہیں وہ کہ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی پہلے سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اب ایک دوسرا مسئلہ تھا اس کو واضح کیا. اور بیٹھ رہنے والی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحً، جو نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے ایڈیشنل کپڑے کم کر دیں، اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ اپنی زینت کو نمایاں کرنے والیاں نہ ہوں. یعنی بتایا تھا نا کہ زینت اختیار کی بھی ہے تو آپ سب کو چھپائیں سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. لیکن اگر خواتین بوڑھی ہو گئی ہیں، انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور ان کو اس میں زحمت محسوس ہوتی ہے، تو وہ اگر اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جس میں کوئی نکاح کی امید نہیں، اس طرح کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں، تو وہ اپنے ان ایکسٹرا کپڑوں کو کہ جن سے کہ ان کو ایک مشکل ہو رہی ہے، وہ اگر اتار کے کم کر دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اسی طرح سے رہیں اور عفت اختیار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر وہ نہ کریں تو بہتر ہے، however ان کو اجازت ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. ایک تیسری غلط فہمی دور کی. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، نہیں ہے اندھوں پر کوئی حرج.
ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی لنگڑوں پر کوئی ذمہ داری ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریضوں بیماروں پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی خود تم پر کوئی پابندی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں، او بیوت اماتکم، یا پھپھوؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھروں میں، او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھروں میں، سب بتا دیے سارے رشتہ دار، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو گھر ایسے ہیں کہ جن کی کنجیوں چابیوں کے تم مالک بنا دیے گئے، تو آپ کہیں کہ صرف رشتہ داری نہیں فرمایا، اس صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں میں، کیا لیسا علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ سب مرد عورتیں مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو احکام تمہیں بتائے ہیں، یہ اس لیے نہیں بتائے کہ سوسائٹی میں بالکل سیگریگیشن ہو جائے اور معلوم ہو کہ دو الگ الگ حصے ہیں، نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تم آپس میں ملو جلو، نہیں، سوشلائز نہیں کرو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، تمہارے اندر ایک دوسرے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ گندگی اور برائی کے جو بے حیائی کی شکل میں عام ہوتی ہے، تم اس کے بارے میں حساس ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جاؤ، یہ اصل میں انسان کے ساتھ پرابلم ہے۔ انسان نہ جانے کیوں ایک گھڑی کی طرح، یا پینڈلم اس کا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، وہ آپ اس کی گھڑی کو روک کے توڑ نہ دیں تو اس وقت وہ درمیان میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یعنی یا آدمی مذہبی بنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر غصے کے تاثرات اب جنت میں جا کے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہے، معلوم ہوتا ہے اس کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل توازن کی بات بیان کرتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی شاید مشکل ہے کہ توازن، جس میں کہ نہ ادھر کی ایکسٹریم ہے اور نہ ادھر کی ایکسٹریم۔ آپ دیکھیں کہ کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، چاہے تم مل کے کھاؤ چاہے تم الگ الگ کھاؤ۔ اللہ میاں کو یہی معلوم ہے کہ بعض لوگوں کا یہی مزاج ہوگا، نیور مائنڈ، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر اگر تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو اپنوں کو، تحیتاً، دعائے خیر کے ساتھ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مبارکتاً طیبہ، مبارک پاکیزہ۔ دیکھیں نا، اس میں وہی اسپرٹ ہے کہ پاکیزگی ہے جو اصل میں مطلوب ہے، گندگی کو مٹانا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹی کرنی ہے، نہیں، ملنا جلنا ہے لیکن اس طرح سے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی تم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کو سمجھو۔ یہ عقل بہت زبردست چیز ہے، یہ کوئی فالتو شیطانی چیز نہیں ہے، اس کو جب تم دین کی روشنی میں استعمال کرو گے تو تمہیں وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ کا منشا ہے، جو صحیح سوچ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، عَلَىٰ امر جامع، کسی اجتماعی معاملے کے لیے، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے، حتیٰ یستاذنوہ، جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک، وہ لوگ کہ جو اے پیغمبر آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر اگر وہ آپ سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ اجازت دیں جس کو چاہیں، منہم، ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی آسان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور آپ کہیں یہ ذرا مجھے ٹینس کھیلنے جانا ہے، نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے تبھی جائیں آپ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم
رسول پیغمبر کے بلانے کو نہ سمجھو نہ بناؤ بینکم جو تمہیں بلاتے ہیں کدعاء بعضکم بعضا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی پیغمبر کا بلانا ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا یقیناً جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے نگاہ بچا کر. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تو ڈریں وہ لوگ کہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے حکم کی. ان تصیبہم فتنۃ کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے. او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو پہنچ جائے ایک دردناک عذاب. الا ان للہ ما فی السماوات والارض آگاہ رہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ وہ جانتا ہے اس صورت کو اس حالت کو کہ جس پر تم ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ تو وہ بتا دے گا ان کو بما عملوا اس بارے میں کہ جو انہوں نے عمل کیے. واللہ بكل شيء علیم اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.